بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈالر کی اڑان کیوں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک دن خبر آتی ہے کہ روپیہ 2 روپے 25 پیسے مضبوط ہوا، لیکن اگلے ہی دن یہ خبر آتی ہے کہ پھر گراوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وجوہات کیا ہیں اور کب تک روپیہ مضبوط ہونے کا امکان ہے، اور اس کے پیچھے کیا جو ہیں وہ حالات اور واقعات کار فرما ہیں، اس کے اوپر ذکر کریں گے۔ اور ساتھ ہی جیسے جیسے ضمنی انتخابات قریب آتے چلے جا رہے ہیں جو پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں 20 حلقوں میں، ویسے ویسے سیاست میں تلخی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر خطاب کرتے ہوئے چیچا وطنی میں باتیں کیں اور ایسے الزامات لگائے کہ دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ عید کے بعد مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پہ اپنے ماہرین سے اور تجزیہ کاروں سے بات کریں گے اور ذکر کریں گے آخری سیگمنٹ کے اندر بلوچستان، جہاں شدید سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور حکومت بلوچستان اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے اور باقی صوبوں سے کس امداد کی بھی ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ شمالی علاقہ جات کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں پاکستان فاریکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان خان صاحب۔ ان کو ہم شو میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈالر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، روز کبھی 2 روپے مہنگا، کبھی 1 روپیہ سستا، پھر 3 روپے مہنگا، یہ سلسلہ کہاں تک جا کے رکتا نظر آ رہا ہے اور کب تک ہم کوئی اچھی خبریں سن سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھو جی، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جو ہی سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے اس کے ساتھ ڈالر کا ریٹ بھی میرا خیال بڑھ ہی جاتا ہے، کہ سیاست اور معیشت ایک دوسرے کی کنجی اور تالیں ہیں۔ تو وہ جو ہی ہمارا سیاسی عدم استحکام کا شکار ملک رہے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک۔ اور بڑا جو مسئلہ ہے وہ IMF کا ہے۔ IMF کے اس فسکل ایئر میں حکومت نے تمام تقریباً مطالبے مان لیے ہیں، لیکن IMF جو ہے وہ ابھی تک راضی نہیں ہو رہا۔ اور کل جو رومر اڑی تھی، آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ 215 سے کم ہو کے 204 تک گیا، اور پھر یہ خبریں آ گئیں کہ وہ IMF ابھی تک ایگری نہیں ہو رہا اور پوسٹ پون ہو گیا۔ مفتہ صاحب نے جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کل 2 دن سے ڈالر دوبارہ بڑھتے بڑھتے 204 سے آج 208 کے قریب پہنچ گیا۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام ضروری ہے۔ میں اپنے تمام قوم کی طرف سے، اپنی طرف سے سیاسی رہنماؤں سے کریں گے کہ ریکویسٹ کرتے ہوں کہ ملک کی رہنمائی کریں، قوم کی لڑائی نہ کریں۔ خدا کے لیے پاکستان کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ انتخاب تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس مشکل فیصلوں کے وقت اپوزیشن اور حکومت اگر مل کے فیصلے کرتے ہیں تو دنیا میں ایک اچھا میسج جائے گا، اور پاکستان کا یقیناً سیاسی استحکام ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ IMF کے اگر پروگرام بحال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں سعودیہ، قطر، دبئی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں تقریباً 5 ارب ڈالر کے گیس اور کروڈ آئل ادھار پہ دیں گے 1 سال کے لیے۔ اس کے علاوہ 7 ارب ڈالر چائنا کی طرف سے، سعودی کی طرف سے، دبئی کی طرف سے ملنے کی توقع ہے۔ وہ صرف انہوں نے شرائط یہی رکھی ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ پروگرام کو بحال کریں کسی طرح بھی۔ تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے ان کے لیے، جو ہے اپنی سیاسی قیمت ووٹ کو بچایا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مشکل فیصلے کر دیے ہیں، یہ بڑا ضروری تھا، اور پاکستان میں سمجھو بال ڈیفالٹ سے بچ گئے ان فیصلوں کی وجہ سے۔ اور عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، یہ سب ہم مل کے بوجھ اٹھائیں، اور تبھی پاکستان اس کرائسس سے نکل سکتا ہے۔ اور جو اس وقت کروڈ آئل سب سے بڑا بل ہے ہمارا، اس وقت 3 ارب ڈالر مانا ہے، جو کہ 36 ارب سالانہ بنتا ہے، اور 12 ارب ڈالر ہمارے کھانے پینے کی کھانے کا تیل ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں بچت کرنی ہوگی، اور حکومت کو بھی جس طرح بجلی کے اسکیل بنائے ہوئے ہیں، جو زیادہ یوز کرتا ہے اس کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح گاڑیوں پہ بھی راشننگ اگر کر دیتی ہے تو آٹومیٹیکلی لوگ بڑی جو ہے وہ کم کریں گے۔ حکومت نے اپنے جو سرکاری محکمے آپ نے دیکھا انہوں نے پیٹرول کی کافی کٹ کی ہے۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم سفر کریں اور غیر ضروری سفر کم کر دیں۔ جو پیٹرول مہنگا ہوگا، آپ نے دیکھا کہ 2% پیٹرول میں اس کی کمی واقع ہو گیا ڈیمانڈ میں، اور 16% ڈیزل کی کمی ہوئی ہے۔ اچھا تو ملک یہ صاحب، اسی طرح اگر آپ نے جس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا اور آپ نے کہا کہ اگر IMF سے ہمیں یہ پیکج مل جاتا ہے تو آپ کو کیا امید ہے؟ باقی جو ہمارے دوست ملک ہیں ہمارے ساتھ ہیلپ کریں گے ہماری، تو ڈالر کہاں تک واپس آ سکتا ہے؟ جتنا یہ بڑھ گیا ہے کہ 180-85 سے اس نے جمپ کھا کے 214 تک گیا ہے، کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اگر IMF کے ساتھ ہمارا کامیاب ہو جاتا پروگرام؟
دین دیکھو جی، آپ نے دیکھا 2-3 دن پچھلے ہفتے صرف یہ اعلان ہوا تھا IMF ایگری ہو گیا اور تو ڈالر یکدم 215 سے 204 پہ آ گئی، یعنی کہ 10 روپے 11 روپے گرے، اور جب امداد آئے گی تو یہ 109 تک جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ صرف پینک آیا ہوا ہے، لوگ جو ایکسپورٹر ہے وہ اپنی بڑی پروسیڈ ابھی بھی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ امید پہ کہ ڈالر اور بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ہی یہ ہماری امداد آئے گی تو پاکستان کو اگلے 2 سال میں 35 ارب ڈالر ملنے ہیں، جو کہ میں نام گنایا ہے کہ سعودیہ کی طرف سے، دبئی کی طرف سے، قطر کی طرف سے، چائنا کے ساتھ ساتھ اس طرح ورلڈ بینک ہے، ایشیا بینک ہے، ان کے ہمارے کوئی 21 ارب ڈالر ہیں اگلے 2 سال کے، وہ ہمارے رکے پڑے ہیں IMF کی وجہ سے۔ تو بہت بڑا فنڈ ہے جو کہ پاکستان میں، حکومت بھی جو ہے اس وقت LNG کے، ہم نے انہیں بتایا کہ اس وقت جو 8000 میگا واٹ کا آپ کو پتہ ہے شارٹ فال چل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گیس حکومت کے پاس نہیں ہے، اور 10 جولائی کے بعد جو قطر سے اور LNG کے جو ہے سپلائی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا پچھلے مہینے ایکسپورٹ ہماری 600 ملین ڈالر کی کم بالکل ہوئی ہے صحیح کہ کہہ رہے حکومت نے بڑی صنعتوں کو جو ہے گیس کی سپلائی کم کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ آرڈر بھی ہٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ بھی کیا ایٹما والوں نے کہ اس سے ہمارے بہت سے ایکسپورٹ آرڈر جو ہے وہ کینسل ہو سکتے ہیں، کل تو کچھ حکومت اس کو پابندیاں بھی سیریسلی۔ اٹھائی ہیں ملک صاحب۔ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ڈالر خرید کے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ جی اس کی قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو بیچیں گے، ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی کوئی فارمولہ دیا ہے کہ بھئی جو ڈالر کی جو سٹوریج ہے اس کو روکا جا سکے، اس میں جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے؟ کوئی ایسی کوئی پالیسی واضح نہیں ہوئی؟ دیکھو جی، میرے شہباز شریف صاحب سے زوم میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں ابھی تو خیر اتنی پابندیاں لگی ہیں میٹے کا، لوگ ابھی تو ڈالر خرید رہے ہیں، اب صرف پبلک تو وہی لوگ خرید رہے ہیں جو کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے یا سفر کے لیے خرید رہے ہیں، باقی کوئی انویسٹمنٹ کے لیے بالکل نہیں خرید رہے، کیونکہ 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ آپ خرید ہی نہیں سکتے آپ۔ لیکن پرانے ڈالر آپ ان لوگوں کے پاس بہت پڑے ہیں، اس کا میں نے حکومت سے مطالبہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ FATF کہتا ہے کہ 15,000 ڈالر یا 15,000 ڈالر سے اوپر کوئی اگر فارن کرنسی سیل کرنے آتا ہے یا پرچیز کرنے آتا ہے تو اس پہ آپ جو ہے پوچھا جائے۔ نہیں، اس کی ID آپ لیں۔ لیکن ہم تو 1 ڈالر پہ بھی اگر کوئی فروخت کرنے آتا ہے تو اس کی ID مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ریڈار میں نہیں آنا چاہتے، وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم اگر ڈالر بیچیں گے تو کل ہمیں FBR اور FIA تنگ کرے گا، تو اپنے ڈالر ہولڈ کر کے بیٹھیں گے۔ اچھا ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ راجہ کامران صاحب نے ہمیں کراچی سے ہی جوائن کیا ہے، کامرس رپورٹر ہیں اور صورتحال پہ کافی ان کی گہری نظر ہے۔ راجہ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ڈالر کی اڑان ہے، ملک صاحب نے تو بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی اور انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہمیں پیسے مل جاتے ہیں IMF سے تو یہ ڈالر 190 تک آ سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ فورسز کی جو ڈائریکشن ہے کیا ہے؟ دیکھیں، میری نظر میں نا روپے کی قدر یا ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو نہ ہی مضبوط ہونا چاہیے نہ ہی کمزور ہونا چاہیے۔ جس وقت یہاں پہ ڈالر پہنچ چکا ہے، آپ اس کو یہیں پہ مستحکم رکھیں، اور چونکہ اس کو اب پاکستان کی معیشت نے جذب کر لیا ہے، یہاں پہ مستحکم رکھنے سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی شوق آتا ہے تو آپ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہیں اور فوری طور پر جو ہے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرے، اگر آپ ڈالر کم کرتے ہیں تو آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر ہٹ ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو جذب کر لیا ہے اپنی پرائسنگ میں۔ اب اس کی پرائسنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی اگر اس کو آپ دوبارہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں ڈالر کے ایک پینڈولم کے بجائے ڈالر کو ایک سطح پہ مستحکم رکھنے کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ یہی پالیسی چائنا نے اپنائی تھی، اور اس نے نہ صرف اپنے انفلیشن کو کنٹرول کیا تھا بلکہ اپنی معیشت میں ایک لانگ ٹرم ویو دینے کے لیے ایکسپورٹرز کو بھی اور امپورٹرز کو بھی ایک موقع دیا تھا۔ بہت پریشر آیا تھا چائنا پہ مغربی ملکوں کی طرف سے، مگر اس نے اپنی جو کرنسی تھی اس کو ایک سطح پہ مستحکم رکھا تھا، اور یہی اس کی کامیابی تھی کہ اس کو بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوئی، وہاں پہ مہنگائی بھی کم رہی، اور وہ اپنی ایکسپورٹ مارکیٹ میں بھی بہتر رہا۔ تو ہمیں بھی یہی پالیسی اپنانی چاہیے۔ میرے خیال سے ڈار صاحب کی بھی یہی پالیسی تھی کہ روپے کو اپنی ایک جگہ پہ مستحکم رکھا جائے، جس کو مارکیٹ نے اور معیشت نے جذب کر لیا ہے۔ اس قیمت کو اگر ہم نیچے لائیں گے تو ہمارے ایکسپورٹر متاثر ہوں گے، اوپر لے کے جائیں گے تو ہمارا امپورٹر متاثر ہوگا۔ تو ہمیں اپنی معیشت میں اچھا راج صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے روز خبریں آتی ہیں، ہم یہ افواہیں سنتے ہیں کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ اسحاق ڈار صاحب آ کے چارج لے رہے ہیں، تو ایسی اطلاعات کا بھی تو بڑا اثر پڑتا ہے نا ان چیزوں کے اوپر، کہ یہی پتہ نہیں ہے کہ یار کنفیوژن ہے، پالیسی کس کی چل رہی ہے، ڈار صاحب کی چل رہی ہے یا مفتاح صاحب اور ڈار صاحب کی پالیسی الگ الگ ہے۔ ان خبروں کا اس ساری اکانومی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟
देखिए बिल्कुल इसका तो असर बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि खुद रिस्क नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो कि हुकूमत है। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट हमारे सामने है, वो कहते हैं कि डार साहब को याद करने वो आ जाएं और मामलात को संभालें। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हैं जो कह रहे हैं नहीं जी, मुफ्ती इस्माइल ने जो भी काम किया है हम उसके साथ हैं, और पीएमएल के अंदर और बाहर जो भी रिफ्ट आ रही है। मगर इसका जो असर है वो इंटरनेशनली बहुत पड़ता है कि जो बंदा हमसे बात करने आ रहा है उसकी सीट कितनी मजबूत है, मैंडेट ही कोई नहीं है उसके पास जी, आज जो वादा करके जाएगा। अच्छा, डार साहब की और मिफ्ता साहब की पॉलिसी में हमें वाज़ेह फर्क नजर आता है। डार साहब की पॉलिसी थी कि डॉलर को अपनी जगह पे मुस्तहकम रहना चाहिए, रुपए की कदर उन्होंने एक जगह मुस्तहकम रखी। मगर जब हुकूमत चेंज हुई और मियां साहब की हुकूमत को अदालत के जरिए निकाला गया, तो डार साहब भी चूंकि बाहर चले, हुकूमत से बाहर हो गए, तो मिफ्ता साहब जब आए तो उस वक्त सबसे पहली डिवैल्यूएशन जो बड़ी थी मिफ्ता साहब ने की, और डॉलर को वो 115-116 तक लेकर आए थे। उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने इस पॉलिसी को अपनाया, और फिर इसी पॉलिसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनाया, और उसके जो हमें असरात है मईशत पर नजर आए हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो डॉलर की उड़ान है उसको पॉलिसी है, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी दो अलग अलग चीजें नजर आती हैं। डार साहब के पास जो बैगेज है वो किसी इंटरनेशनल इदारे का नहीं है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का नहीं है, मगर मिफ्ता इस्माइल साहब जहां से अपना एक्सपीरियंस ड्रॉ करते हैं, ये आलमी मालियाती इदारे हैं और उनकी सोच है जिसको मिफ्ता साहब लेकर चलते हैं। तो डिवैल्यूएशन मिफ्ता साहब के कार्ड्स में है मगर डार साहब के कार्ड्स में नहीं है। बिल्कुल, यही मैं सवाल मलिक साहब से कहूँगा कि आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कन्फ्यूजन है इस हवाले से कि मिफ्ता साहब की पॉलिसी एक ट्रैक पे है और डार साहब डॉलर का रेट कम करना चाहते हैं। मलिक साहब, आपने तो काम भी किया हुआ है, आप डार साहब के साथ भी काम करते रहे, आप मिफ्ता साहब के साथ भी क्लोज राब्ते में रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में बेस्ट वज़ीर ख़जाना कौन रहा है गुज़िश्ता 15-20 सालों में, अगर दोनों की कारकर्दगी सामने हो? और इसी तरह पीटीआई के दौर के अंदर भी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब थे, उससे पहले हफीज़ शेख साहब। तो पॉलिसीज़ के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कौन किसको ट्रैक पे लेके चलता रहा है? देखो जी, पॉलिसी से तो जो आप नंबरिंग जब आप करते हैं तो वो तो डार की नंबर ज़्यादा बनते हैं, नंबर 1 डार साहब में जी उनके दौर में जीडीपी भी बढ़ा है, आपके कर्जे भी, रिजर्व भी बढ़े हैं, और आपकी जो है वॉल्यूम भी बढ़ा है, टर्नओवर भी बढ़ा है पाकिस्तान को। और डॉलर को उन्होंने बड़ी बात है कि उन्होंने रुपए को मजबूत रखा है। और अपने दौर में उन्होंने 98 में जब डॉलर का रेट एटमी धमाका किया, इकनॉमिक सेक्शन लग गई और डॉलर का रेट 68 हो गया, और उन्होंने कम करके इसको 54 में फिर मुस्ताकम भी रखा जब तक रहे। इस तरह 2014 में जब वो आए तो डॉलर का रेट 114 से कम के 98 और 100 तक उन्होंने मुस्ताकम डार साहब के पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं और जो बाकी कामयाब नहीं हो पाते? देखो जो उनके पास दो, एक तो स्टेक होल्डर से हर वक्त राब्ते में रहते हैं और उनकी एडवाइस पे अमल भी करते हैं, और दूसरा ये है कि वो बैंकों को जो है, हमारे जो कमर्शियल बैंक है ये बहुत बड़ा माफिया है और उनको कार्टेल बनाया होता है, इनको काबू करना उनके पास, और उसके अलावा किसी के पास नहीं। कोई ज़्यादा ये फॉरेन बैंक है जो कि किसी के काबू नहीं आते, तो वो उनको काबू कर ले। उनका एक ही होता है कि उनको बुला के एक दफ़ा थ्रेड बताते हैं कि भाई पाकिस्तान, मेरे पास बहुत से टूल हैं, आप पाकिस्तान की इकानमी को और रुपये को कमज़ोर करोगे तो फिर मैं आपकी ये जितनी फैसिलिटी हैं वापस ले लूँगा। तो उसमें ये जो सट्टेबाजी का रुझान है इंटर बैंक में अभी कहाँ ख़त्म हो जाता है। बाकी अभी देखो इंटर बैंक में ही डॉलर का रेट बढ़ गया, मार्केट में तो कोई डिमांड नहीं है। अभी भी हमारे पास रोज़ाना तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर आ रहे हैं जो कि कोई ख़रीदने वाला नहीं है। हम 1 से 2% लोग बेच रहे हैं, बाकी हम 98% इंटर बैंक में सिलेंडर कर रहे हैं। और इंटर बैंक में जब से पाकिस्तान की जो एलसी है वो फॉरेन बैंकों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, गारंटी देने से, तो उस बैंकों ने अब मनमानी कर रहे हैं। बाहर के जो बैंक है वो अब हमारे बैंकों से 2-2, 3-3 रुपये डॉलर पे कमा रहे हैं। और मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की कि दोस्त ममालिक से रिक्वेस्ट करें कि हमारी एलसी एक्सेप्ट करें, उसकी हमारे बैंकों की एलसी जो है गारंटी एक्सेप्ट अब नहीं होगी तो पाकिस्तान की ये इसी तरह 2 रुपये 3 रुपये डॉलर फ्लक्चुएट करेगा। तो मैं समझता हूँ हुकूमत कोशिश भी कर रही है, लेकिन अगर IMF कोई पैकेज बहाल होता है तो ये शायद हमारी गारंटी भी उसके साथ बहाल हो जाए। ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं IMF के पैकेज की बहाली से। अगर पैकेज बहाल होता है तो पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं, इसी उम्मीद पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो मुल्की सियासत का जिक्र करेंगे।